محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 جی تو اس کی آواز بھائی سادہ کر دو بس ٹھیک ہے۔ استغفراللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ یہ مجلس بھی اہل حدیث کی ہے اور مسجد بھی اہل حدیث کی ہے، لیکن اس میں جو ترتیب ہے وہ حدیث کے مطابق نہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لِيَعْلَمَ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّہَىٰ، جو عقل مند اور دانا لوگ ہیں وہ قریب بیٹھے۔ بے شک یہ بچے حفاظ ہیں، حفظ کر رہے ہیں، لیکن اولو الاحلام کے اندر ان کا شمار نہیں ہوتا۔ تو بچوں کو آگے بٹھا دیا ہے، اور جتنے دانا بندے سمجھنے والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو جا کے بہتر کرنا ہے وہ سب ڈر کے مارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ترتیب بدلیں۔ پتر ان سائڈ تے ہونا ہے میرے بچے ہو، شاباش اس سائڈ پہ آ جاؤ، اے بندے دانا اٹھ کے اتھے اگے ہوں۔ دوسرا ایک مسئلہ اور بھی حدیث کے خلاف ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نابالغ بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے باہر نکالنے سے منع کیا ہے۔ تو آپ نے جلسے کی رونق بڑھانے کے لیے، میرا خیال یہ بچہ تلواڑے سے ہیں یا یہاں سے؟ بچے ہمارے ہی ہیں اور چونکہ نماز میں پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کچھ بچوں نے حفظ بھی کیا ہے، ایک موٹیویشن ترغیب ہے۔ آگے آ جائیں، آگے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے حفظ میں بیٹھے ہوئے۔ پتر انجو ہو جو نال، شاباش۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ بھائی سپیکر آ لیا، میرا پتر تو ہی انہوں اپنا فون بند کر دے۔ اب بالکل ماشاءاللہ قلعے کی طرح خوبصورت مسجد ہے، آپ کا اپنا جو ساؤنڈ سسٹم ہے اچھا ہونا چاہیے تھا، باہر سے ساؤنڈ سسٹم منگوانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ابلاغ کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، لیکن خراب سپیکر اہل حدیثوں کا قومی نشان ہے۔ مسجد کا سپیکر بہترین ہونا چاہیے تھا، یہاں ہے تو بس وہی ہوتا، اور پیسے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للجنت مئۃ درجہ اعلیھا الفردوس وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو۔
قرآن مجید کی جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، یہ سورۃ کہف کی آیات ہے۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بطور مہمانی کے فردوس کی جنتیں تیار کی ہیں۔ میں سبحان اللہ مولوی نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں بنیادی طور پر مدرس ہوں، اور میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو بات سمجھاؤں، تو بات سمجھے، جو سوال کروں اس کا جواب دیں، اگر اختبار کروں تو اس کا جواب دیں، توجہ سے سنیں بس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کی 100 جنتیں ہیں۔ میری بہن ماشاءاللہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، آپ کی خدمت میں عرض ہے، یا تو اپنے والیوم کو بڑھا لو تاکہ جو آپ کے افادات علمیہ ہیں وہ ہم بھی سن لیں، یا خاموش ہو کر میری بہن ہماری بات سن لے۔ اگر دونوں کاموں میں سے نہیں ہو سکتا تو پھر تیسری نصیحت ہے کہ گھر چلی جا۔ یہ مسجد ہے، مسجد میں لم يدخلوها الا خائفین، نمازیوں کی مسجد میں آنے والوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد میں آنے کے بیٹھنے کے آداب کیا ہیں۔ بغیر عمل کے ہم سب جنت لینے کی کوشش میں ہیں، تو ایسے علماء آتے ہیں بس جو سبحان اللہ کہہ کر جنت میں درخت لگواتے رہتے ہیں، ہماری عملی تربیت نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ایمان و عمل کی بڑی کوتاہیاں دیندار لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 جنتیں ہیں، اور سب سے جو اعلیٰ جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے فردوس کی جنت کا سوال کرو۔ اب قرآن و حدیث میں جو جنت میں جانے والے گروہ ہیں وہ 4 ہیں۔ کتنے گروہ ہیں؟ 4۔ 5واں کوئی گروہ جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ ان 4 گروہوں کا تعارف آج کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلا گروہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، 70,000 من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب، 70,000 افراد میری امت کے بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں ہوں، بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت میں ہوں گے۔ اب ان کی 4 خوبیاں ہیں۔ کتنی خوبیاں بھائی؟ 4۔ اب یہ 4 خوبیاں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے 7 طبقات ہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ پہلا جو دوستوں کا طبقہ ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام کے علاوہ کوئی شخص بڑے سے بڑا عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، وہ عمل اس کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا، اللہ کی جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخلے کی شرط ہے اسلام۔ دوسری چیز، دوسرا جو طبقہ ہے وہ ایمان کا ہے۔ الصلاۃ من الایمان، الصوم من الایمان، الزکوٰۃ من الایمان، الحج من الایمان۔ نماز اور روزے کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کا جو تیسرا طبقہ ہے، شبہات اور گناہوں سے بچنے والے۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات
من اتقى الشبہات اتقى لعرضه ودینه. چوتھا طبقہ جو اللہ کے دوستوں کا ہے وہ نیکیاں کرنے والے، نیکیوں سے محبت کرنے والے. اور نیکیاں ان کے لیے اس طرح ہیں جس طرح پانی مچھلی کے لیے ناگزیر ہے. مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. مومن آدمی بھی، مسلمان، نیکیوں کے بغیر اپنے ایمان کی موت تصور کرتا ہے. پانچواں جو درجہ ہے وہ کیا؟ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، مال ہوتے ہوئے اگر اپنے اوپر خرچ نہ کرے تو یہ بھی گناہ ہے. ایک صحابی بڑے سادے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مال دیا ہے؟ فرمانے لگے ہاں یا رسول اللہ دیا ہے. فرمایا کس طرح کا؟ اس نے کہا جانوروں کے ریوڑ بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے. فرمایا اللہ نے اگر مال و دولت دیا ہے تو اما بنعمت ربک فحدث، اس کی نعمت کا پھر اظہار کر کہ اللہ نے تجھے نعمت سے نوازا ہے. پر ایک شخص وہ ہے اللہ نے مال دیا ہے، کپڑا خریدنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کئی برہنہ ہیں، کئی ضرورت مند ہیں، کئی چادروں کے محتاج ہیں، کئی ان کپڑوں کی وجہ سے بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں. میں اپنے اوپر لگانے کی بجائے کیوں نہ غریبوں پر خرچ کروں. وہ غریبوں پہ خرچ کرتا ہے کروڑوں پتی ہے، لیکن اس کا لباس سادہ ہے. اس کی سادگی بخل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی سادگی سخاوت کی وجہ سے ہے. وہ دین میں اپنے اوپر دیکھتا ہے، دنیا میں نیچے دیکھتا ہے. اس وجہ سے وہ اپنے اوپر مال خرچ نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ میرا لباس ان غریب غربا اور فقراء کے لباس سے بہتر ہے. اور یہ آدمی اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر اللہ کو قسم ڈال کر کوئی بات کہے، محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوگی، اور یہ اللہ سے کہے اللہ تجھے قسم ہے بارش ڈال، آمنہ کے لال فرماتے ہیں لا برہ، اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. یہ پانچواں درجہ ہے. جو چھٹا درجہ ہے فرمایا یتقرب العبد الی بالنوافل حتی کنت سمعہ الذی یسمع بی. اور کوئی اہل حدیث ہو یا اہل سنت، چار نشانیاں ہیں اللہ کے ساتھ دوستی کی. چار نشانیاں. میں یوں کہا کرتا ہوں کہ با عمل اہل حدیث اور بے عمل اہل حدیث کے اندر بنیادی چار چیزوں کا فرق ہے. ہماری اکثریت 5 مسلوں والے اہل حدیث ہے. رفع الیدین، اونچی آمین، ہاتھ سینے پر، امام کے پیچھے فاتحہ، تراویح 8، باقی کوئی حدیث یاد نہیں. اور اسی طرح ہم اہل سنت کتنے ہیں؟ میٹھا کھانا سنت ہے اور اتنے ہی اہل سنت ہیں، اور سنتیں ہمیں بھی یاد نہیں ہیں. 4 نشانیاں. پہلی نشانی کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے والے. کیا کرنے والے؟ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے والے. اللہ کے نبی نے کہا جو شخص 10 رکعتیں روزانہ نوافل پڑھتا ہے اللہ اس عمل کے بدلے میں اسے جنت عطا کر دے گا. فجر کی 2 سنتیں ہیں، 2 ظہر سے پہلے ہیں، 2 ظہر کے بعد ہیں، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. اور آپ کا کیا یہ دل نہیں کرتا کہ آپ اگوکی میں چلیں، ضلع سیالکوٹ میں چلیں،
زمین کے کسی بھی حصے پر چلے اور آپ کے قدموں کی آواز جو ہے وہ اللہ کی جنت میں جائے. حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال سے کہتے ہیں، بلال انی سمعت خشخشۃ علیک فی الجنہ، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے، جنت میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں یہ بلال کے قدموں کی آواز ہے، چلتے تو زمین پر ہیں لیکن ان کے چاپ جو ہیں ان کی آواز اللہ کی جنت کی زینت ہے. عمل کیا کرتے ہیں؟ عمل یہ ہے جب بھی وضو کرتے ہیں وضو کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ جو نیک خواہشات اپنے سینے میں لیے ہوئے، بیٹیوں کے رشتے کرنا چاہتے ہیں، کاروبار چلانا چاہتے ہیں، بیماری سے نجات چاہتے ہیں، مقدمہ میں جیت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، آئیے رزق حلال کا طالب ہو یا اولاد کا طالب ہو، اللہ کے نبی نے کہا رحم اللہ امرأن صلی 4 قبل العصر، آمنہ کے لال کی دعا لے تیرے بگڑے ہوئے سارے کام بن جائیں گے. اور جس کے حق میں اللہ کے نبی دعا کر دے، میری جماعت کا عقیدہ ہے دعا اللہ کے نبی کی ہو اور امتی کے حق میں ہو، اللہ دعا کو رد کرتے نہیں. 4 رکھتے عصر سے پہلے پڑھنا تیرا کام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحمت کر جو عصر سے پہلے 4 رکعت نوافل ادا کرے. اب نفل چور ہو اور ہو بھی اہل حدیث اہل سنت، غیر معیاری اہل حدیث غیر معیاری اہل سنت. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کا جو چھٹا طبقہ ہے، 4 نشانیاں ہیں. کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم تو نمازوں کے بعد کے اذکار بھی نہیں کرتے. ان کی تیسری نشانی ہے کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کپڑے کٹ جاتے ہیں، کوئی پیچھے چلتا ہے، 4 پائیوں کو کوئی ہلاتا ہے، چیزیں گم ہو جاتی ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ عامل نہیں ہے، تعویذ نہیں ہے، بچوں کو بلا کر قرآن پڑھانا نہیں ہے. آمنہ کے لال نے کہا وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ كَالْمَقْبَرَةِ، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ ہو ان گھروں میں لڑائیاں ہیں، اور جن مسجدوں میں قرآن کا درس نہ ہو ان مسجدوں میں لڑائیاں ہیں. یہ تیسری نشانی. اور چوتھی نشانی، نبی علیہ السلام ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اور اہل بدعت کے ساتھ لڑنے والوں، اہل بدعت سے بڑھ کر جو شر ہے وہ نفس کا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا نفس کو کچل کر اسے اللہ کا مطیع بنانے والا بھی مجاہد ہے. من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ فہو المجاہد. اب اس کے خلاف جو جہاد ہے وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا کہ آپ روزے رکھیں سوموار اور جمعرات. اللہ کے نبی نے ساری زندگی رکھے اور فرمایا، نسائی کی حدیث ہے 1 مہینے کے اندر 3 روزے رکھنا تیرا کام، اور مہینے کے گناہ معاف کر دینا پروردگار کا کام ہے. وہ 3 روزے کون سے ہیں؟ 14، 13، 14 اور 15 ایام 20 ان کو کہا جاتا ہے. علماء بھی نہیں رکھتے، عام علماء کی بات کر رہا ہوں، جو مشائخ شیوخ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. علماء بھی نہیں رکھتے، عوام بھی نہیں رکھتے. اللہ سے دوستی کیسے ہوگی؟ حضرات اب یہ بغیر حساب و کتاب کے جو اللہ کی جنت میں جائیں گے، ان کی 4 خوبیاں.
اور یہ 7واں طبقہ ہے، یدخلون الجنہ بغیر حساب۔ ان کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی لا یسترقون، دم کروانا جائز ہے، وہ دم جو قرآن اور حدیث پر مبنی ہو، دم کروانا جائز ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اتنی اچھی دوستی ہوگی کہ رب کی محبت میں دم بھی نہیں کروائیں گے۔ یہاں 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ تقدیر پر، تقدیر کہ اللہ نے میری پیدائش سے پہلے لکھ دیا اپنے علم کے ساتھ، اس پر پختہ ایمان کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب آئیے، نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ جس کو تو نے عطا کرنا ہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اب تیسرا مسئلہ، آپ دعائے وطر پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہم اہدنی فیمن وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت۔ آگے کیا ہے؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ۔ مالک، فیصلہ تیرا چلتا ہے، تیرے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ عقیدہ ہے۔ اب پہلی ان کی خوبی ہے کہ باوجود کہ دم جائز ہوگا وہ دم نہیں کروائیں گے۔ ان کی دوسری خوبی، پہلی خوبی لا یسترقون، دوسری خوبی ولا یتطیرون۔ ولا یتطیرون کا معنی کیا ہے؟ وہ شگون نہیں پکڑیں گے۔ شگون کسے کہتے ہیں؟ اتوار کم خار تے پیر کم سیر، منگل وجے سنگل۔ اتوار کم خار تے پیر کم سیر تے منگل وجے سنگل تے بدھ کم سدھ تے جمعرات پیراں فقیراں دا۔ یہ شگون ہے، یہ شرک ہے۔ شگون کی دوسری قسم، کوا کائیں کائیں کر رہا ہے، کوا کائیں کائیں کر رہا ہے تو کسی مہمان نے آنا ہے، بلی رستہ کاٹ گئی، نحوست ہے، کام میں خرابی ہوگی، دائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، نقصان ہوگا، بائیں میں خارش ہو رہی ہے، پیسہ آئے گا، آنکھ پھڑک رہی ہے، گھاٹا پڑے گا، پتہ نہیں کیڑا بندہ سویرے متھے لگ گیا ہے، سارا دن ہی برا گزر گیا ہے۔ یہ سیدھی سیدھی آیت اور حدیثوں کی مخالفت ہے۔ سنیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ جب اللہ نے کائنات کو بنایا تو دنوں کی تقسیم اللہ نے کی ہے، راتوں کی تقسیم بھی اللہ نے کی ہے۔ دن اور رات، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی رات منحوس نہیں، اور دن رات کی کوئی گھڑی بھی منحوس نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا لا ادوا ولا طیر ولا حام۔ اللہ کے نبی کا فرمان، کوئی بیماری متعدی نہیں، سفر کے مہینے سے شگون نہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا کوئی بندہ منحوس نہیں۔ 2 باتیں کہتا ہے، صبح صبح بوری دا ٹائم ہے تے ادھار لینا آگے، یہ نظریہ بھی ہندوانہ نظریہ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ سودے کے پیسے تو نے لینے ہیں، ادھار دے رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے والا
میں محمد رسول اللہ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ کہتا ہے بونی دا ٹائم ہے، میں ادھار نہیں دینا. پھر آج کل کئی اہل حدیث، یہ کئی بد عقیدگی جو ہے نا کئی اہل حدیثوں کے اندر بھی داخل ہے. تویز کروانا، دم کروانا، اور جو ضلع سیالکوٹ ہے نا اس میں پورے پاکستان سے عامل لوٹے گمانے والے، ان کی خدمات لی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے امت کو محفوظ رکھے. یہ ہمارے عقیدے سے متصادم چیزیں ہیں. بد عقیدہ ماؤں کی جو اولاد ہے نا وہ اہل حدیث ہوں بھی ان کے عقیدے کے اندر کوتاہیاں ضرور ہوں گی. رشتہ کرنے لگے آدھے چلو کوئی نہیں گل، پھر کی یہ آئے گی تو پھر اہل حدیث ہو جائے گی. وہ جو آنے والے اہل حدیث ہے نا، ہونے والے جو بچے ہیں ان کا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہے. عقیدے میں ٹھیل میل ہو جاتے ہیں. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ اب سنیے، لکھا ہوا ہے لوح قرآنی مکان اور دکان کی خیر و برکت کے لیے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ وجہ البصیرہ یہ شرک ہے. شرک کس طرح ہے؟ کاغذ کے یا گتے، یہ کاغذ اور گتا جو ہے اس کے اندر برکت نہیں، نہ یہ متبرک ہے. اب قرآن سے دور رکھنے کے لیے شیطان کی یہ سازش ہے، اور رحمان سے دور رکھنے کے لیے بھی سازش ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت جو ہے وہ ان گتوں اور ورقوں میں نہیں ہے. برکت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. وہ تیرتے بڑا ڈاڈا ہویا ہے. یہ بات عقیدے کے خلاف ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اچھا جی کنے کیتا ہے؟ اب یہ پھر ٹیوے لگاتا ہے، نفسیاتی حربے اختیار کرتا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. ایسی حرکتیں بتوں کے پجاریوں کی ہیں. ہمارا رب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، تھکتا بھی نہیں ہے، اکتاتا بھی نہیں ہے، سب کی سنتا ہے، سب کو دیتا ہے. کیوں مایوس پھرتے ہو؟ حضرات اب ایک اور چیز ہے. بی بی چھلے دے وچ ہوئے تے اندر سودک والا گھر ایسا نہیں جانا. کوئی عورت بوڑھی ہو جائے نا، اسے جوڑوں کا درد ہوتا ہے تو پیر صاحب سے کہتی ہے پیر صاحب مجھے جوڑوں کا درد ہے. تو پیر کہتا ہے بس جس گھر سودک ہوئے نا تو اتھے نہیں جانا، نہیں تو تیرے جڑے جوڑاں دی درد ہے نا یہ اور ود جانی. اب وہ بیچاری لاٹھی ٹیکتی، اگر کسی کے گھر میں داخل ہونے کا اسے موقع ملتا ہے جانے کا تو پہلے پوچھتی ہے سودک تے نہیں نہ دے کار. یہ دیکھیں کتنا ظلم ہے. اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، وَالتِّينُ وَالزَّيْتُونُ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. فی احسن تقویم. اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں کہ میں نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اب شیطان بڑا خناس ہے، اس نے جھوٹے پراپیگنڈے کیے ہیں. مثال ایک بندہ مجھے کہتا ہے حافظ صاحب اب دیکھو میرے تے خون دے چھٹے پہ گئے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کو تیرا کوٹھا ڈگ پہ یا تیرا پاسا لے گیا؟ یہ شیطان کا رکزہ ہے، ایک کچوکا ہے. جس طرح ایک برا خواب ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح اس کی بھی کچھ حیثیت نہیں. ہمارا ایمان کیا ہے؟ بیدک الخیر، اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، میرا کوئی شر کر سکتا نہیں. کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو عباد اللہ، بندے کو منحوس سمجھنا، عورت کو منحوس سمجھنا. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ عورت کے نصیبے کا اور اولاد جو ہے یہ مرد کے نصیبے کی. یہ بات بھی شریعت کے خلاف ہے. اللہ نے یہ دونوں چیزیں دونوں کے نصیبے میں لکھی ہیں. اگر بیوی کے نصیبے میں اولاد نہیں ہے
تو انسان جتنا مرضی جتن کر لے اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر عورت کے نصیبے میں اولاد ہے، مرد لاکھ جتن کرے، مرد کے نصیبے میں، عورت کے نصیبے میں نہیں ہے، مرد کے نصیبے میں نہیں، لاکھ جتن کرے دونوں میاں بیوی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اللہ عطا کرنے پہ آئے، دنیا والے روکنا بھی چاہیں تو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ دوائیاں بھی کارگر نہیں ہوتی، یہ مالک عطا کرنے پہ آ جائے، اللہ خالق و مالک۔ اب آپ دیکھیے شیطان سنتوں سے، نبی کے طریقوں سے کیسے دور کرتا ہے، اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی مثال، اللہ کے نبی نے فرمایا وَالدَّهِنُ بِالزَّيْتُونِ فَإِنَّهَا مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، جو زیتون کا تیل ہے یہ لگاؤ، پیو، استعمال کرو، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اور شیطان نے اس حدیث پر عمل کرنے سے کس طرح روکا ہے؟ اس نے لوگوں کے اندر مشہور کر رکھا ہے زیتون بڑا گرم ہوتا ہے۔ کیسی فضول سی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی کا حکم ہے وَالدَّهِنُ بِالزَّيْتُونِ۔ اب دوسری حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی۔ کتنی چیزوں کی؟ نیک بیوی کی محبت، دودھ کی محبت اور خوشبو کی محبت۔ شیطان نے مشہور کی کیتا ہے خوشبو نہ لایا جے نہیں تے جن چمڑ جان گے۔ شیطان تو خوشبو سے نفرت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام محبت کرتے ہیں، ملائکہ محبت کرتے ہیں۔ اب اسی طرح قرآن مجید ہے، یہ بیمار ہے، اس کا دل چاہتا ہے پڑھنے کو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن شفا ہے، بندے دا دل کرتا ہے پڑھن نو۔ اب شیطان رکاوٹ کیا ڈالتا ہے؟ شیطان رکاوٹ یہ ڈالتا ہے وضو تو بغیر قرآن نو ہاتھ نہیں لانا چاہیے۔ حالانکہ جو وضو ہے یا نماز کے لیے شرط ہے یا طواف کے لیے شرط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اب اسی طرح اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا سمو بسمی۔ آپ بھی سن کر حیران ہوں گے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھو۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ اور بولو، آپ کا فرمان ہے بچوں کے نام میرے نام پر رکھو۔ اب بچہ پیدا ہوا، کوئی ہم سے پوچھتا ہے کیا نام رکھے، ہم کہتے ہیں محمد نام رکھ۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے میرے نام پر نام رکھ۔ اب شیطان اس حدیث پر عمل سے کیسے روکتا ہے؟ آندھے نہیں محمد نام بڑا پارا ہے، بڑا وڈا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں، کئی لوگ ان کے اندر یہ بیماری ہے، آندھے نا اسی یہ ہو جائے بچے دا رکھنا ہے جڑا کدرے کہے دا نہ ہوئے۔ پیپلز کالونی مجھے ایک گھر جانے کا موقع ملا، اس کا بچہ تھا بڑا پیارا سا چھوٹا سا۔ میں نے اسے پوچھا کیا نام ہے تیرے بچے کا؟ کہتا ہے میرے بچے کا نام جہیم ہے۔ جہیم۔ میں نے کہا استغفر اللہ۔ کہتا ہے استغفر اللہ کیوں؟ میں نے کہا تجھے پتہ ہے جہیم کا کیا معنی ہے؟ آندھا حافظ صاحب قرآن دا لفظ ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے پھر قرآن کے اندر تو فرعون بھی ہے، وہ رکھ دینا تھا، خنزیر بھی ہے۔ پرانے دور کی بات ہے جب چھاپے نہیں ہوتے تھے، پریس نہیں ہوتا تھا، تو کاتب ہوتے تھے، خوش خط قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ تو ایک کاتب تھا بڑا کمال اور غضب کا کاتب، بڑا خوش نویس تھا، خوش خط۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ میں قرآن مجید لکھوانا چاہتا ہوں، بہترین با کمال لکھ اور کسی قسم کی کوئی غلطی نہ رہے۔ اس نے قرآن مجید لکھا، لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ کہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں کی؟
کہتا نہیں جی تبدیلی بالکل کوئی نہیں کی, بس وچ پیڑے پیڑے بندیاں دے نا سن, کدھر لکھیا سی فرعون, وہ میں اتنے کٹ کے نا تہاڈا نام لکھ دیتا ہے, اتنے میں کٹ کے نا تہاڈا نام پا دیتا ہے, تے جتھے لکھیا سی حامان, وہ حامان کٹ کے میں تہاڈے ڈیڈی دا نام پا دیتا ہے. یہ جہالت ہے, جہالت سے لوگ دین سے دور ہیں. وہ اللہ کے بندے, یہ شیطانی سوچ ہے کہ بچے کا نام ایسا ہو جو کسی کا نہ ہو. اپنے باپ کا نام رکھ. مثال صحابہ کرام, میں آپ کو نام سناتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے. حارث بن حارث, بیٹا پیدا ہوا, جو نام اس کا اپنا تھا اس نے وہی نام بیٹے کا رکھ دیا. بیٹا پیدا ہوا, جو نام باپ کا تھا, نام محمد بن احمد بن محمد, اس نے اپنے باپ کا نام اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا. اور شیطان اس حدیث پر عمل سے روکتا ہے, کہتا ہے نہیں. اچھا جب بعد میں پوچھتے ہیں نام کیا رکھا ہے, کہتے ہیں نام ہم نے رکھا ہے محمد احمد. تو ہم کہتے ہیں محمد نام کی بے ادبی, اور دونوں نام آپ کے ہیں, اس کی بے ادبی نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کا شگون ہوتا ہے کہ جدوں دا نا ہے بچے دا رکھے ہے نا, انہوں سوکڑا ہی پہ گیا ہے, یہ ضدی ہو گیا ہے. ایک بندہ میں نے کہنے لگا میں اپنے بچے دا نام عمر رکھے ہے, تے بڑا ہی غسیلہ ہے. کیسی عجیب سی بات ہے. اچھے نام رکھنے چاہیے, ناموں کا اثر شخصیت پر ہوتا ہے, لیکن یہ شگون لینا کہ اس نام سے کوئی بری خصلت میرے بچے کے اندر آ گئی ہے, یا یہ نام بڑا پاری ہے, یہ نام نہ ہویا بھئی سواگا ہو گیا بچے نے اتنے رکھ دیتے ہیں, یہ سب چیزیں شگون ہیں. اور بغیر حساب و کتاب کے جو اللہ کی جنت میں جائیں گے, ان کی پہلی خوبی دم نہیں کروائیں گے, دوسری خوبی شگون نہیں پکڑیں گے, اور تیسری خوبی ولا یکتوون, دم. دم بزرگ جانتے ہیں یہ پنجابی کا لفظ ہے, لوہے کو گرم کرنا اور اس کے ساتھ رگوں پر لوہے کو لگانا, اس کو دم کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں شفا ہے, لیکن میں اس کو اپنی امت کے لیے پسند نہیں کرتا. اور جو چوتھی خوبی ہے, فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, وہ اللہ خالق و مالک پر بھروسہ کرنے. کس پر بھروسہ کرنے والے؟ اب دیکھیں جانور ہیں, ان پر بھی آفات آزمائشیں. کدی کسی جانور نے کوئی کڑا, کوئی توید, کوئی چھلا, کوئی بواسیر دے چلا پایا ہو, یہ ان کے مالک ہیں جو ان کے گلوں میں جوتے لٹکا دیتے ہیں. گاڑی کے پیچھے جوتا کیوں لٹکایا ہے؟ یہ نظر نہ لگ جائے, تو گلے میں بھی جوتا لٹکا لے تجھے بھی نہ لگ جائے. فضول سی بات ہے یہ ساری باتیں, یہ خلاف عقیدہ ہے. تو مولانا صاحب تشریف لے آئے, یہ پہلا طبقہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک نہیں, میں نہیں, اور بڑے جو علماء ہیں ان سے کروائیں. میں تو طالب علم خود, اور میری گزارش ہے, میری مسجد کے اندر جو غیر مقیم طلباء ہیں حفظ کے, وہ 150 ہیں ماشاءاللہ ڈی سی روڈ پر. تو بچوں کے لیے ہم تقریب دن میں رکھتے ہیں. دن ابھی 11 مارچ کو ہماری سالانہ تقریب ہے, صبح 10 بجے. اس میں ان کے والدین آتے ہیں, پھر ان کی تربیت کرنا یہ ضروری ہے. بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ, یہ ننے منے فرشتوں جیسے درویش بچے یہاں بیٹھے ہیں. ادارے کے منتظمین بھی ستائش کے لائق ہیں, اور اسی طرح اساتذہ کرام, معاونین بھی. اللہ تعالیٰ سب کی جہد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جڑے امیر نے نا مسجد دے انہاں دا کے, استاد دا کے, میں بھی حصہ پانا, لیکن جڑے امیر نے مقامی انہاں دا کے, خطیب صاحب دا کے. امام کا نماز کے وقت سر پر امامہ یا کوئی چیز رکھنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کی قلت کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھی ہے. کپڑا پاس ہو یا کپڑوں کی بہتات ہو تو ننگے سر نماز نہ امام کو پڑھنی چاہیے نہ مقتدی کو. رہی بات
اس کی جو فقہی حیثیت ہے یہ فرض واجب نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کو سنت سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ پاس ہو اور نیچے پھینک کر نماز پڑھنا مجھے تو یہ مناسب عمل معلوم نہیں ہوتا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ زمانہ اللہ کی ذات کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الدار انا الدار، زمانے کو برا مت کہو، زمانہ میں ہوں۔ حالات خراب ہیں ایسے کہیں، یہ نہ کہیں کہ زمانہ خراب ہے۔ داڑھی کا خط کروانا جائز ہے۔ نبی علیہ السلام آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسی داڑھی تھی جس میں کوئی چیز زائد نہیں کہ جس کو بنانے کی ضرورت پڑے۔ اب چونکہ لوگ شیو کراتے ہیں اور یہاں تک بال اگاتے ہیں، تو جس کے بال یہاں تک آ جائیں وہ ان کو تھوڑا پست کر سکتا ہے، لیکن پست کرتے 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 یہاں تک نیچے تک یہ درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض دوست کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی ایک مٹھی برابر تھی۔ نبی علیہ السلام کی داڑھی گھنی تھی اور سینہ بھر تھی۔ جامع ترمذی شمائل ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بنی ہے۔ نبی علیہ السلام بھی اللہ کی بندگی کے لیے بنے ہیں اور یہ کائنات بھی اللہ کی بندگی کے لیے بنی ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھو، یہ جاہلوں کی گپیں ہیں، جھوٹ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بابا جی آدم کی توبہ کا مختصر بتائیں۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا وسیلہ دیا تھا، وسیلہ دینے والی روایت اس کو محدثین نے موضوع اور ضعیف قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا کی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا میں تہاڈے کول نہ ایک سوال کرنا ہے تو تانوں جواب کوئی نہیں ہونا، تو میں کہا جی نہیں ہونا پھر سوال ہی نہ کر، پھر جواب ہی دس دے۔ چلو میں کر لینا۔ دسو حضرت آدم نے جس لئے اما حوا دے نال نکاح کیتا تے حق مہر کی سی؟ میں کہا بابا تو وہ تو نکاح خان سے، یہ بھی جاہلوں کی گپ ہے نا۔ کہتے ہیں جی حق مہر تھا نبی علیہ السلام پر درود پڑھو۔ میں نے کہا بابا جی اللہ نے کہہ دیا تیری بیوی ہے، تو جدو اللہ کہہ دے تیری بیوی ہے وہ تھے نہ حق مہر دی لوڑ ہے نہ کسی اور شے دی لوڑ ہے، نہ گواہ دی لوڑ ہے۔ اللہ جب کہہ دے، ہر چیز کا مالک مختار کون ہے؟ اللہ کہہ دیا تیری بیوی ہے۔ سبحانک اللہ۔ اچھا